ان کے بارے میں آپ کیا کہیں، ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ عارف بھائی، بڑا اچھا موضوع ہے۔ میں اس کی شروعات جو ہے ایک حدیث پاک سے کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، ایمانیات سے جوڑ دیا معاملہ، وہ اپنے پڑوسیوں سے بہتر سلوک کرے۔ اور ایک اور حدیث میں بڑی سخت بات کہی کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ پڑوسی جو ہیں وہ رشتہ دار بھی بعد میں آتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت ہو تو پہلے پڑوسی آتے ہیں۔ ایک روایت میں تو 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، چاروں طرف 40 گھر، وہ آپ کا پڑوس بتایا گیا۔ اور پڑوسیوں میں ایک بھی حدیث اس طرح کی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو الگ کر دیا گیا ہو۔ نہیں، اس میں مسلم اور غیر مسلم سب ہیں۔ اس میں ان کی ضرورتیں، ان کی محبت، ان کی خیر خواہی، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اپنے سالن کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا مت دو۔ ایک بار یہ فرمایا کہ اگر شوربہ بن رہا ہو اس میں پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوس میں ضرور بھیجو۔ ترغیب دلاتے تھے۔ کبھی ہمارے جو خلفائے راشدین ہوئے، حضرت عمر کے ہاں اکثر قربانی کبھی ہوتی تھی تو پوچھتے تھے کہ برابر میں یہود پڑوسی ہے، اس کے ہاں گوشت بھیج دیا نہیں بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ تمام پڑوس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ہمیں ترغیب دلا کے گئے۔ اصل میں پڑوس کا معاملہ جو آپ شروع میں بیان کر رہے تھے نا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کرتے تھے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایک بار حضور نے یہ بات فرمائی کہ جبرائیل اتنے معاملے پڑوسیوں کے میرے پاس لے کے آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس میں ہماری وراثت میں نہ پڑوسیوں کا حصہ کر دے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، جو آپ جماعت کی زندگی دیکھتے ہو نا، ہماری یہ مسجد میں جماعت کا جو سلسلہ ہے وہ دیا اسی لیے گیا کہ آپ ڈیلی 5 وقت اپنی علاقے کی مسجد میں جائیں، جس سے آپ کے اپنے پڑوسیوں کے حالات معلوم ہوں کہ کون کس حالت میں جی رہا، مطلب کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی فرمایا ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تو بھر پیٹ سو گیا اور تیرا پڑوسی بھوکا سویا تو تیرا کوئی ایمان نہیں، کھانا حرام ہے۔ جی۔ اب آپ اندازہ تو کریے کہ وہ ہم کہاں کھڑے ہیں، خالی نمازیں پڑھ لینے سے یا حلیے بنانے سے تھوڑی ایمان بن جائے۔ آج ہمارے جو شہروں کی زندگی ہے وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ میرے برابر والے فلیٹ میں کون رہ رہا ہے۔ جی جی، یہ تو فلیٹ کی زندگی نے تو ہمیں بالکل شہروں کی زندگی جو ہے تو ایک دوسرے کا ہمارا خیر، مطلب خیر سگالی کے لیے یا اس کے حال چال معلوم کرنا، اس کی خیریت معلوم کرنا، بھلے سے ہم کہ وہ کسی اور شہر سے، میں کسی اور شہر سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھو نا، آپ جس معاشرے میں رہ رہے، آپ کے لیے اس پڑوس کا خیال کرنا سنت رسول ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سنت رسول کے بارے میں جانتے کہاں ہیں وہ؟ یہی تو چکر ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس ماں باپ نے یہ سب بدل گیا 20-30 سال کے اندر میں جو آپ نے کہا نا 20-30 سال کے اندر، اس کے اندر میں نے اتنا چینج دیکھا کہ دنیا جو تھی، ہمارے ماں، ہمارے باپ جو تھے، ہمارے والدین جو تھے، وہ ان سب چیزوں سے واقف تھے، لیکن وہ اپنی اولادوں میں یا اپنی نسل کے اندر یہ چیز منتقل نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہیں سے چینج آنا شروع ہوا کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ اتنے زیادہ مادیت میں چلے گئے اور کمائی کے چکر میں اتنے زیادہ پھنس گئے کہ برکت تو ختم ہو گئی معاشرے سے۔ برکت ہوتی تھی تو کم محنت میں زیادہ چیزیں گھر میں آتی تھی اور بچوں کی صحیح تربیت۔ گھر کے اندر ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، چاہے اس میں اب تو پورا گھر کما رہا تو تب بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہی تو ایک وجہ ہے وہی تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں 20-30 سال میں چینجنگ آ گئی، اس میں برکت ایک چیز ہوتی ہے وہ اڑ گئی۔ اب محنتیں کر رہے ہیں لوگ اور پورا نہیں کر پا رہے۔ جب ہم کم محنت کرتے تھے تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا، ہم رشتہ داروں میں آپس میں بیٹھتے تھے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ پہلے ٹی وی نے اور اب موبائل نے بالکل ہی ختم کر دیا ہمیں پڑوسیوں کو۔ اس کی شروعات وہیں سے ہوئی۔ ایک تو یہ ہوا سب سے پہلے ٹی وی جب آیا تو ہمارا وہ ٹائم جو تربیت کا ٹائم تھا وہ ٹی وی کے اندر چلا گیا، جو رات کو ماں اور مائیں جو تھیں یا دادی نانا وہ بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ لیٹ کر کے کہانیاں، صحابہ کرام کے قصے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا کرتے تھے۔ وہ ٹائم ہمارا انٹرٹینمنٹ میں چلا گیا۔ جب انٹرٹینمنٹ ہمارے اوپر حاوی ہوا تو اسی کے ساتھ پھر ہمارے اوپر اسٹیٹس دنیا حاوی ہوتی چلی گئی۔ اصل میں انٹرٹینمنٹ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ ان قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیں اور اس کی بچوں کو عادت ڈال لیں، وہ انٹرٹینمنٹ ہے ان کا۔
آپ یقین کریں انٹرٹینمنٹ ہمارا چینج آ گیا نا، بدل گیا نا، بے حیائی آ گئی نا، انسان کی ایک فطرت ہے نا، پاکی ختم ہو گئی، ہاں اس فطرت ناپاکی آ گئی اس میں جی۔ جب تک لوگ پاک انٹرٹینمنٹ کرتے تھے کوئی حرج نہیں تھا۔ آپ یقین کریں آج بھی اگر آپ قرآن لے کے بیٹھیں اور صحابہ کی سیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا شروع کریں، بچوں کو مزہ آنے لگے گا، مزہ آنے لگے گا۔ جب ایموشنل قصے آتے ہیں تو آنکھ جو ہے نم ہو جاتی ہے، دل پسیجتا ہے۔ میں جب یہاں آتا ہوں اپنے گھروں میں بچوں کے پاس دلی میں، تو میں دیکھتا تھا کہ اکثر ہی اپنے بچوں کو پہلے وہ کارٹون اس کے بھیم کے اس کے پھر میں نے انہیں ایک دن بیٹھ کے میٹنگ کر کے بات سمجھائی کہ اپنے بچوں کو تم غلط تعلیم دے رہے، انہیں اسلامی کارٹون، اسلامی کہانیاں، ان کے قصے وہ بھی آتے ہیں، جب سے وہ لگایا الحمدللہ بچے اس میں لگ گئے ان کا۔ ایک چیز اس میں مجاسم اور کہوں گا، ہمارے حالانکہ میں دیکھیں وہ قابل عزت و احترام ہے ہمارے علماء کرام نے، زمانے کے ساتھ چلنا جسے کہتے ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی برائیوں کو اپنا لیں، اس برائی کے اندر ہم اچھائی اگر تلاش کر لیتے، یہی سنت ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب بچوں کے ساتھ وہ کارٹون چل رہے تھے تو ہم نے بھی اسی وقت ٹی وی کو جو ہے نا اپنے روپ کے اندر وہ چینل ہمیں لانچ کرنے چاہیے تھے، ان جگہ پہ ہم اپنے اسلامی کارٹون شروع کر دیتے چینل۔ آج کے دور میں آپ مجھے بتائیے کتنے اسلامک چینل ہیں؟ چلیے سب سے زیادہ حاوی کیا ہے؟ میڈیا ہے نا اس وقت، اور جو دیکھنے کا طریقہ ہے انسان جو دیکھ کر کے حاصل کر لیتا، سننے سے اتنا اثر نہیں ہوتا اس پر، تو ہمارے پاس کتنے ہیں؟ کہاں ہم نے ہمارے علماء کرام نے کیا کیا؟ ٹی وی حرام قرار دے دیا۔ اب تو سب ٹی وی پہ آ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء دین کے پاس، اکثر کے پاس صرف دینی تعلیم ہے، اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ کافی نہیں ہے، تمام تعلیم اللہ کی دی ہوئی ہے، ان میں فرق کرنا گناہ ہے میرے نزدیک۔ انگلش جو ٹیکنالوجی ہے، سب سے زیادہ فائدہ ٹیکنالوجی نے پہنچایا انسانیت کو۔ یہ جو ڈسکوریز ہوئی ہیں، جو انگریزی تعلیم ہے، کیا یہ تعلیم نہیں ہے؟ یہ دماغ میں کس نے میتھمیٹکس تعلیم نہیں ہے؟ تعلیم سائنس تعلیم ہے۔ بدر میں جب قیدی پکڑے گئے ہیں اور جن کے پاس فدیہ دینے کو نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کے پاس فدیہ دینے کو نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں۔ کون سی تعلیم؟ قرآن و حدیث کی تعلیم تھی کوئی؟ وہ جی صحیح بات، وہ تو کافی لوگ تھے، وہ کوئی نہ کوئی اور تعلیم تھی جو اس زمانے کے لیے بہترین تعلیم۔ عربی سکھا رہے ہو یا جو بھی لینگویج جو بھی تعلیم رہی ہوگی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہاں پہ ایک چیز اور ہو گیا، علم میں جو فرق کیا گیا نا، جیسے بھی آپ نے کہا بالکل صحیح بات کہ علم میں فرق نہیں کرنا چاہیے، ایک دنیاوی اور دینی۔ دیکھیے جو علم ہے وہ اس کا ہے نا، یہ کائنات کا علم ہے، اور کائنات کا سارا علم کس کا؟ اللہ کا۔ مخلوق اس کا خالق کون؟ اللہ۔ اب بھی دیکھ لیں ان علماء کو جن کے پاس آج دنیاوی تعلیم بھی ہے، انہیں کتنی عزت مل رہی ہے، کتنی پذیرائی ہو رہی ہے ان کی پوری دنیا میں۔ آپ طارق جمیل صاحب کو دیکھیں، ایک اور طارق مسعود صاحب ایک عالم ہیں، یہاں ہمارے محمود مدنی ہیں، جب یہ بات کرتے ہیں عالم بھی ہیں، ان کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی بھی۔ ہمیں دنیا کو، ہمیں یہ لوگوں کو کیپچر کرتی ہے ان کی بات۔ ہمیں تعلیم کو جو تھا فرق نہیں کرنا تھا، اس سے کوریلیٹ کرنا تھا دنیا کے ساتھ ساتھ، اور اس میں یہ چھانٹنا تھا کہ کون سی تعلیم ہمیں ایمان کے خلاف لے کے جا رہی ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ جیسے خلط ملت کی تعلیم ہے، مطلب مرد عورت کی، اس سے بچنا تھا۔ بے پردگی کی تعلیم ہو، اس سے بچنا ہے۔ بھائی جہاں انہوں نے مخلوط نظام قائم کیا تعلیم کا، آپ جو ہے اس کو الگ کر لیتے، لڑکیوں کا انشاءاللہ تعلیم سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اس پہ کسی دن بات کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ بہت بڑا موضوع ہے، آپ نے اچھا کیا اسے اٹھا دیا، کیونکہ میڈیا کی تعلیم بھی آج مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ خیر بات کہیں اور سے لیجیے، بات خیر وہ حقوق کے پڑوسی حقوق کی ہو رہی تھی۔ ہاں تو یہ انشاءاللہ تعالی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور مجھے کچھ تحفہ بھیجنا ہے پڑوس میں، تو کس سے پہلے بھیجوں؟ حضور نے جس کا دروازہ تیرے سب سے زیادہ قریب ہو۔ جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریبی پڑوسی وہی ہوا جس کا دروازہ ہمارے سے۔ مجھے صاحب میں وہی جاننا چاہتا، آپ نے کہا نا پہلا دروازہ جو قریب کا دروازہ سب سے پہلا، لیکن ہمارا جو ہمارا حال رشتہ داروں سے وہی پڑوسی، جو جتنا قریب اس سے زیادہ سب سے اتنے زیادہ جھگڑا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایسے ہی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ میں دین کی دعوت کے بارے میں بھی لوگ سے یہی کہتا ہوں کہ تم دعوت جو ہے وہ پڑوس سے شروع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے گھر والوں کو دعوت دیتے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ دین کی دعوت گھر سے شروع کرو۔ اب آپ کے پڑوس میں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دعوت زبانی نہیں دی جاتی، دعوت کردار سے دی جاتی ہے، آپ کا عمل بتائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں جو نیک کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے، نبی نے یہ کہا کہ اگر تیرا پڑوسی یہ گواہی دے کہ یہ کام تیرا صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر کہے کہ غلط ہے تو غلط ہے۔ نبی کی بات بتا رہا میں آپ کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر اپنے عمل سے اپنے پڑوس میں دعوت دے رہے ہیں، آپ ایک کریکٹر فل آدمی ہو، اور آپ کے پڑوسی آپ کو کہیں کہ ہاں یہ واقعی جو ہے مومن ہے،
تب آپ مومن ہو۔ ایک چیز میرے ذہن میں یہاں پر آئی، کبھی کبھی ہم اتنی عزت بھی دے دیتے ہیں اس کو کہ ہم عقائد سے بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ عقائد سے سمجھوتا کر لینا، عقائد سے سمجھوتا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بعد پھر تو ایمان ہی نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پھر وہی دنیا بھی ہوگی نا، ہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی مخلوق کی پیروی نہیں کرنی۔ حدیث پاک کا ماں باپ کی پیروی نہیں کرنی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پڑوسیوں کی تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تو ماں باپ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کے معاملے میں آپ کو اتنی تک احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ کو حیثیت نہیں ہے نا، اللہ والوں کی میں نے کئی مثالیں پڑھی ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں پھل آئے نا، مان لو خربوزہ آئے، تو ان کی چھلکے دور پھینک کے آتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے غریب پڑوسی کے بچوں کو یہ لگے کہ کیلے ان کے ہاں کھائے گئے یا خربوزے کھائے گئے اور ہمارے ہاں آئے نہیں۔ اگر آپ کے ہاں مان لو چاہے اگر آپ کی حیثیت زیادہ نہیں ہے تو نبی نے فرمایا شوربے میں پانی بڑھا دو اور پڑوس میں دیکھے آؤ۔ پہلے میں دیکھتا تھا ہمارے گھروں سے بہت جگہ چیزیں جاتی تھی، برابر ہم دیکھ لیں گے، کوئی اڑد پکے اچھے، کوئی کڑی پکی، چاول پکے، کوئی چیز اس طرح بانٹتے تھے کچھ بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہو وہ بھی دے دیتے دیا تھے لوگ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت زندہ کرنے کی بات میں کروں۔ اچھا ایک چیز اور چیز دیکھیے، اس چیز سے جو آپ نے کہا دیتے تھے، تحائف دیتے تھے یا ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا سبزی دے دی، تو اس سے کہیں نہ کہیں دل جو ہے نرم پڑتے تھے۔ اگر کوئی دل کے اندر کوئی توحفوں کو لین دین کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ قدرتیں دور ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں تحفوں کو لینے دینے سے۔ جو بات میں آپ کو بتا رہا نا، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا تو برتن خالی نہیں بھیجتے تھے۔ یہ بات لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں آج ہے، انہوں نے سنت پہ وہ عمل کر رکھا، کچھ نہ کچھ رکھ کے بھیجتے تھے۔ آج بھی میں پڑوس میں اپنے غیر مسلموں کے ہاں عید پہ بقرعید پہ، نہیں میں نے مسلمانوں کی ہم دیکھا، میں نے جہاں پہ رہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کیا، وہ اگر اس کام کو اس لیے کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس نے دیا تو ایک یہ ٹرینڈ ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں خالی برتن نہیں دینا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ میں اسی لیے تو یہاں کیمرے پہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اصل میں مجھے بھی نہیں معلوم تھی، صاحبہ بتا رہا۔ جب ہمارے یہاں ایک پڑوس میں ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کے یہاں برتن بھیجے، مطلب کھانا بھیجا نا، تو کئی دن تک برتن نہیں آئے، تو میں نے چوکیدار کو کہا برتن لے کے آؤ۔ اب جب وہاں سے برتن آئے تو وہاں سے مٹھائی اور کچھ اور سامان اس میں، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، کئی سال پہلی بات ہے۔ تو پھر مجھے ایک علماء عالم تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی۔ تو پھر میں نے اپنی وائف کو لا کے بسکٹ کے پیکٹ رکھ دیے، میں نے کبھی بھی خالی برتن مان لو تھوڑی سی بھی چیز کہیں سے ہے تو اس میں یہ ضرور رکھ کے بھیجنا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے صاحب، اس کے اوپر اپنے اوپر لازم کر لینا میری حیثیت ہی نہیں ہے، وہ چیز نہیں، وہ سنت ہے فرض نہیں ہے، میں تو ایک سنت زندہ کرنے والی ہوں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کہ اگر کسی کے ہاں سے خالی برتن آ گئے نا تو سامنے والے ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو یا اس کی حیثیت نہ کرے، تو اس کو پھر کم نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے، مستحب، آپ کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے کوئی بات نہیں۔ تو میں تو اس لیے ترغیب دلا رہا ہوں کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ تو کم سے کم شروع کریں، میں میرے، حالانکہ پھر ہم بیچ میں بھول گئے، بیچ میں شروع کیا تھا، آج کل نہیں ہو رہا، لیکن اب یہ ایپیسوڈ شروع کر رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر عمل کروں گا۔ تو میں تو اپنے اوپر رکھ کے سوچتا ہوں نا چیزوں کو، تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ چاہے تھوڑے سے بسکٹ بھیج دیں، نمکین بھیج دیں، گھر میں کوئی مٹھائی رکھی ہو تو یہ پڑوسیوں کے حق میں آتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اچھا سالن بن رہا ہو، چھوڑ دیں آپ دنیا کیا کر رہی، دنیا بدل گئی، فلیٹ کی زندگی ہے، آپ بڑے بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں، کچھ نہیں، آپ نے دیکھنا میرے نبی کا کیا طریقہ تھا۔ میں آج ایک بات کہہ دوں آپ کو عارف بھائی، ہم اگر 1400 سال پہلے والی زندگی جئیں گے نا، آپ یقین کریں، ٹیکنالوجی آج کی استعمال کریں، زندگی 1400 سال پہلے والی جئیں، جنت آسان ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں ایک ہی پالیسی ہے جو آپ کو جنت پہنچا سکتی ہے، پالیسی آف محمد، اس سے بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تھا، حالانکہ جب تو پورا مدینہ ایک پڑوس تھا، چند مکان تھے مدینہ میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، اب آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار پڑوس میں بستا ہے تو نبی نے فرمایا کہ تیرے صدقے کے 3 اجر تجھے ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا، ایک رشتہ داری نبھانے کا، ایک پڑوس نبھانے کا۔ لیکن یہاں میں ناظرین سے ہی کہہ دوں، ہمارا تنقید کرنے کا مقصد نہیں، ہمارا مقصد ہے آپ کو وہ چیزیں یا ہمیں وہ چیزیں یاد دیں، جیسے مجاز صاحب نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، آج مجھے ایپیسوڈ کر رہا ہوں تو پھر یاد آ گئی، پھر میں اس کو شروعات کروں گا۔ اور الحمدللہ امت اس معاملے میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں بمقابلے اوروں کے بہت زیادہ آگے، جیسے ہم نے ابھی کووڈ کے اندر دیکھا، جیسے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر، یہاں تک کہ بغیر مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن اس کو اور بڑھ چڑھ کر کے کیجئے، اپنے اندر وہ کردار پیدا کیجئے کہ آپ کے عمل سے لوگ متاثر ہو کر کے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ جی مجاز صاحب، بات پڑوسیوں کی ہو رہی تھی۔ بالکل، یہ جو آپ نے ایمان کے اندر بات آنے کی کہی ہے نا، جو ہمارے غیر مسلم پڑوسی ہیں
وہ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ جب امتی ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا، کریکٹر ایسا پیش کرے گا کہ ہمارے اس کی اسٹڈی کرنے کا. اور جب کسی آدمی نے اسٹڈی کر لی تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور اسے گمراہ نہیں کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایمان میں داخل آپ کا بھی ذریعہ نجات بن جائے وہ تمام تر چیز. تو یہ خیر خواہی چاہنے میں آئے گا. اب جو مذہب کسی کے لیے خیر خواہی کی بات کرے گا، کیا وہ کسی طرح کی دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ توبہ تو سوال ہی. یہ امن کا مذہب ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو امن کی تعلیم دیں. اس کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، سفید لباس بھی امن کا ہے. تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، آپ یقین کریں پڑوسیوں کے حقوق میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ اپنی دیوار پڑوسی کی دیوار سے اونچی نہ کرو، اس کی ہوا نہ رکے. اور کبھی مکان بیچنا ہو تو پہلے پڑوسی سے پوچھو کہ تمہیں تو ضرورت نہیں ہے. یہاں تک حضور نے فرمایا. جی سب سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ترغیب دلاتی ہیں کہ ہم، اور اس میں غیر مسلم بھی نہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں یہ نہ دیکھیں. اگر آپ کا غیر مسلم پڑوسی بیمار ہے، پریشان ہے، اسے کسی چیز ضرورت ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اللہ کے ہاں جواب دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ اگر تم کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم کرو گے تو میں قیامت میں اس کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت حدیثیں ہیں. ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی. ہمیں کچھ نہیں دیکھنا کتنی نفرتیں لوگ پھیلا رہے ہیں کتنی. آپ نے محبتیں بانٹنی ہیں، آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے. انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو لازمی دنیا میں بھی ملے گا 10 گنا، اور 700 گنا ہے اس سے زیادہ آپ کو آخرت میں ملا ہے، کیونکہ آپ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. تو ناظرین، آج اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو بھی آپ کا رویہ ہو اسے پازیٹیو کریں. ان سے پوچھیں آپ کو ہم سے کوئی تکلیف ہو تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے. دعوت کا کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو شروعات اپنے پڑوس سے کریں، جس سے کہ وہ آپ کی کمیاں بتا سکیں کہ بھئی دین کی دعوت کرنے آیا آپ نے تو یہ کر رکھا، میری دیوار دبا رکھی، آپ نے تو میری نالی بند کر دی، آپ نے تو میرا فلاں پیسہ روک لیا. تب آپ کو پتہ لگا دین ہے کیا. دین کریکٹر کا نام ہے. اصل میں آپ کا کریکٹر ان کے سامنے ہوگا تب آپ انہیں دین کی دعوت پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم. ایسا میں ایک اور آخری میں چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا کہ ان لوگوں کے لیے کیا وجہ ہے جس کا پڑوسی اس سے پریشان. دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو پڑوسیوں کی ایذا کو برداشت کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی جنت ہے، اور جو ایذا پہنچا رہا ہے اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. دیکھو جس کے لیے اتنے اجر ہیں، اگر آپ اسے پلٹ لیں معاملے کو، انہی حدیثوں کو. اب آپ ایمان کا معاملہ بتایا، اب یہ فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے یا اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی نفی تو ایمان کی کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بار ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پڑوسی نے مجھے پریشان کر رکھا. حضور نے کہا کہ تو اپنا سارا سامان سڑک پہ لے کے بیٹھ جا اور آتے جاتے والوں کو بتا کہ اس نے مجھے پریشان کر رکھا. انہوں نے یہی کیا. اب جب 1 دن 2 دن گزرے ہیں اور تمام لوگوں کو انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے وہ خود آگے ہاتھ جوڑ کے بھائی سامان اندر رکھ لے، کبھی تجھے پریشان نہیں کروں گا. یہ حدیث سے ثابت ہے. نہیں وہ آپ نے جو بات بتائی تو یہ تو اس نے عمل سے یا اس نے پریشان. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہمیں پڑوس کا معلوم ہی نہیں ہے. جو اچھا خاص طور جو شہروں کی زندگی، اس لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ہمارے آس پاس کے فلیٹ. نہیں، جان پہچان پیدا کریں، دعوت کریں. اگر حیثیت ہے تو کسی ہوٹل میں دعوت کریں گے، تمام اکٹھے گھر کے اندر بلا کر کے بھی گھر میں اکٹھے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تو شروع میں جب ہم اپنے مکان میں یہاں دلی میں شفٹ ہوئے آس پاس کے لوگوں کو بلا کے دعوت کی تھی الحمدللہ. اور میں وہاں بھی کرتا رہتا ہوں، اسی لیے 1-2 دعوتیں سال میں پڑوسیوں کی، جس سے کہ آپس میں پتہ بھی لگے کہ بھئی کتنے نئے پڑوسی آئے، کتنے چلے گئے. کسی کا کوئی معاملہ ہو سامنے آتا ہے. اور اس میں یہ دعوت کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی چیز بنا کر کے بھیج دیں، چھوٹی موٹی وہ تو بھیجتے رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن ملنے جلنے سے دور سے دور ہوتی ہیں، گلے ملیں، ہاتھ ملائیں. مسجد کے اندر جب پہنچ رہے ہیں اور آپ ایک دوسرے خیر آپ سے ایک دوسرے حال چال ہی معلوم کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارا یہ بھی حال ہے کہ مسجد کے اندر ہی پہنچ رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میری لڑائی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا معلوم نہیں ہے. میں آپ کو ایک طرف اور اشارہ کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے اور ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے خود جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے. دوسرے اکثر صحابہ سے کبھی باہر سے آئے، جیسے حضرت زید آئے ایک بار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے گئے ہیں مدینہ، تو گلے لگایا، گلے ملتے تھے. نماز میں یہ حکم ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ انگوٹھے سے ملاؤ جب جماعت میں کھڑے ہو. جی پیر کے. ہاں پیر کے.
تو جب وہ ملیں گے نا تو ایک دوسرے کی کدورتیں دور ہوں گی، محبتیں بڑھیں گی، جسم سے ملنے پہ، کاندھے سے کاندھے ملانے کا، کاندھے سے ملانے کا. یہ اس کے پیچھے سب حکمتیں ہیں، اس پہ ہی بات کریں گے انشاءاللہ کہ نماز میں جماعت کی حکمتیں کیا کیا ہیں. تو یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، گلے ملیں، تو آج کل جیسے کرونا کا احتیاط کی بات ہے، لیکن ویسے عام زندگی میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے. تو اگر ہم لوگوں سے گلے ملیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ ملائیں گے یا پڑوسیوں سے، تو بالکل انشاءاللہ تعالی ہماری آپس کی کبھی کوئی بات ہوئی بھی ہوگی تو ختم ہو جائے. آپس میں کبھی بحث بھی ہو جائے نا تو اسے لمبا نہ کھینچے، ٹینشن نہ دے، نہ پڑوسی کو نہ خود. 3 دن سے زیادہ بات کرنے کا بند کرنے کا حکم ہی نہیں اس ہے. کا طریقہ یہی ہے کہ آپ شروعات کر دیں. بھائی رات میں ذرا غصے میں تھا، میں کہہ رہا ہوں غلطی نہیں بھی، اگر غلطی سامنے والی ہے، آپ نے سلام کر لیا. بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی ایک بار کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ لوگ تیرے ساتھ اچھا کریں اور تو جب اس کے ساتھ اچھا کرے. یہ تو بدلہ ہوا. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ لوگ تیرے ساتھ برا کریں اور تو ان کے ساتھ اچھا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. تو آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس حدیث کو اپلائی تو کر کے دیکھیں کہ جو آپ سے کٹتا ہو آپ اسے سلام شروع کر دیں. میں خود اپنے اوپر بات رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگ جو مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ میرے سے کچھ خار کھاتے ہیں، میں نے انہیں سلام شروع کیا، بات ختم ہو گئی. دل نرم پڑ جاتے ہیں، ہاں، کدورت دور ہو جاتی ہے. کدورت دور ہو جاتی ہے. جب آپ تحفے بھیج کے دیکھیں، تحفوں سے بھی وہی جو میں نے بات کہی تھی کہ اخلاق جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ کھانا پینا بھیجنے سے بھی ہمارے والد ایک جملہ کہا کرتے تھے، کھاوے آنکھ لج جاوے. جی، تو آپ ضرور دعوتیں بھی کریں، کچھ پکا کے بھی بھیجیں پڑوسیوں کو، تو اس سے آپس میں بہت محبتیں بڑھیں گی. آپ کے جو غریب پڑوسی ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، آپ کی جو زکوٰۃ ہے، آپ کی خیرات ہے، آپ سالن کوئی بھیج رہے ہیں تو ان کا خیال رکھیں. آپ یقین کریں، میں نے تو ابھی دیکھا نا ہمارے ہاں تو الحمدللہ پکا کے پڑوسیوں کے ہاں جو غریب پڑوسی ہیں، بستی ہیں پیچھے، ان میں بھیجا گیا اور گوشت بھی بھیجا گیا، صرف اسی نیت سے کہ سب سے پہلے ان کا حق ہے. ناظرین، تو آج ہم نے جانا ہمارے اوپر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. سوچ لیجئے کتنی بڑی وعید ہے. اگر کسی کی کوئی پڑوسی کسی سے ایذا رسانی سے اس سے محفوظ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا گا اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. جیسے